الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواہشات پر نثار ہوتے ہوتے ہم سب کچھ بھول گئے ہیں۔ اپنا درد سمجھتے سمجھاتے دوسروں کا درد ہم بھول گئے ہیں۔ دنیا تو فانی ہے، سب کچھ آنی جانی ہے، پر دوسروں کا درد سمجھنا ہی انسانیت کی نشانی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو، یا جس کا پڑوسی بھوکا ہو، یا جس کا پڑوس میں پریشانیاں ہو۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ تم اگر پھل کھاؤ تو تم اپنے چھلٹے تک باہر نہ پھینکو، کہ جس سے تمہارے پڑوسیوں کے بچوں کے دل میں آزائیت ہو۔ الحمدللہ کل بقرہ عید ہے، اور یہ چیزیں دیکھنے آئیں کہ یہ ہوڑ لگی ہے کہ کون کتنا بڑا کتنا قیمتی بقرہ لاتا ہے، پر بڑے ہی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کس وجہ سے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی گئی، وہ مقصد بغل میں رہ گیا ہے۔ بات ایسی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی پیاری سی چیز کو قربان کرو، تو انہوں نے اپنے بڑھاپے کی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور آج جس طرح سے ہو رہا ہے کہ قربانی کی جا رہی ہے لیکن دکھاوے کے لیے، کہ میں نے اتنے کا بکرا لایا، اور دنیا بھر میں گھمائے جاتے ہیں، بکروں کو دکھایا جاتا ہے، لیکن اصل مقصد کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی دینا، جو مال جو ہے نا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، تو اس کی قربانی دینا۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا، کیونکہ اللہ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ چمڑا پہنچتا ہے تمہارا جو دل کا عقیدہ ہے، اللہ کی طرف سے تمہاری جو محبت ہے کہ تم جس چیز کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی دے رہے ہو۔ لیکن آج جو معاشرے میں ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے جو قربانی کے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں نماز کا ذکر ہے، تو کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں؟ 5 وقت نماز ہم پڑھ رہے ہیں؟ نماز کی پابندی نہیں ہے۔ دوسری چیز کی قربانی کے جانور میں ہم ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کا نقص نہ ہو، اس میں عیب نہ ہو، لیکن ہمارا مال واقعی عیب دار ہے یا اس لائق ہے کہ قربانی کا بکرا خریدا جا سکے؟ اس پر کسی کی نظر نہیں جاتی کہ ہم حلال حرام کی کسی کو تمیز نہیں رہ گئی ہے کہ ہم کس پیسے سے بکرے کو لا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے حلال مال جب ہوگا وہی اللہ کی راہ میں قبول ہوگا۔ دوسری چیز کہ لوگوں نے آج لوگوں کے حق دبائے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے حق دبائے ہوئے ہیں، بہنوں کے حق دبائے ہوئے ہیں، بھائیوں کے حق دبائے ہوئے ہیں، ان کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور پھر وہ مال تم چاہتے ہو کہ اللہ اپنی راہ میں قبول کرے، یا اس کی قربانی قبول کرے، یا جو دکھاوے کے لیے صدقہ زکوٰۃ کیا جاتا ہے وہ قبول کرے۔ تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اللہ اس چیز کو قبول فرمائے گا؟ کہ کسی کا تم نے دل دکھایا، کسی کا تم نے دل جلایا، تمہارے وجہ سے کسی کے آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، کسی کے بچے پریشان ہیں، کسی کا حق مارے ہو بیچارے در بدر پھر رہے ہیں، اور تم چاہو گے کہ میں بڑی لوگوں میں باتیں کروں کہ میں نے اتنے کا بکرا لایا، میں اتنا قربانی دے رہا ہوں، تو وہ چیزیں اللہ قبول فرمائے گا؟ کیونکہ اگر سود بیاج پہ تمام طریقے سے تمہارا لایا ہوا لوگوں کا حق مارا ہوا پیسہ اللہ اپنی راہ میں کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں قربانی دینی ہے اپنی تکبر کی، ہمیں قربانی دینی ہے اپنے حسد کی، اپنے جلن کی، ہمیں قربانی دینی ہے انا کی، ہمیں قربانی دینی ہے جو لوگوں کا حق دبایا ہے انہیں لوٹا کر اس چیز پر کہ لو بھائی آپ کا حق ہے، کیونکہ 1 پیسے کے بدلے باجماعت تمہیں 700 نمازی دینی پڑے گی، ہماری ویسے بھی نمازیں مکمل نہیں، تو تم کہاں سے دو گی؟ تو یہ ساری چیزوں پر غور کریں کہ جو کچھ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اس پر چلیں۔
تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے رسول بھی راضی ہوں گے، اور تمہاری قربانی بھی اللہ کی راہ میں قبول فرمائی جائے گی۔ تو اللہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ آپسی میل محبت، دوسروں کا حق نہ مارے، اور جو اپنے اندر سے تکبر، غرور، کیونکہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان کو چھو سکتے ہو، اور کسی کا اگر تم نے مال دبایا ہے، ناحق کسی کا تم حق مار رہے ہو، تو پہلے اس کی ادائیگی کرو اور حلال پیسوں سے قربانی کرنے کی کوشش کریں، اور جن کا ضروری حق ہے غریبوں کے لیے ان تک پہنچائیں، نہ کہ فریج بھریں۔ دوسری چیز کہ غریبوں محتاجوں تک ان کو پہنچایا جائے تو اصل حق ادا ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، جس طرح اللہ نے ان کو مدد فرمائی نمرود کی آگ سے۔ انشاءاللہ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے اور ان کے طرح توکل کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے اولاد کو لے جا کر ریگستان میں چھوڑ دیا تھا اللہ کے بھروسے، اور آج وہیں پہ حج ادا ہوتا ہے، تو جو اللہ کی ذات پر توکل رکھتا ہے اللہ انہیں کبھی بھی نا امید نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام اور پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔